مخفی ہے رب کا پتہ، اور وہ اپنے بندوں کے دل میں ملا۔ یعنی ان کی خوشی میں ہے اس کی رضا۔ جی ہاں، یہ بات ٹھیک۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، یہ ہمارا ڈیبیٹ کا سیگمنٹ ہے، اور ظاہر ہے اب یہ سب اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں ہمارے تمام تر مقابلے۔ تو آج کے بھی جو ہمارے سارے کنٹیسٹنٹس ہیں وہ اپنے اپنے راؤنڈز کے ونرز ہیں، رائٹ؟ اور آج کا ہمارا جو ڈیبیٹ کا موضوع ہے، زندگی اب اس قدر شفاف ہو جائے گی کیا؟ آج کے جو ٹاپ 2 کوالیفائرز ہیں اگلے راؤنڈ کے لیے جو کوالیفائی کریں گے، فرسٹ پوزیشن ہولڈر کے لیے این ایکس کی جانب سے ڈیلکس جوسر ہے، سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کے لیے این ایکس کی جانب سے ڈیلکس بلینڈر گرائنڈر ہے، اور گفٹ ہیمپرز ہیں آپ سب کے لیے WB بائی ہیمانی کی جانب سے۔ بنائیے اپنے ارد گرد کا جہاں صحت مند، محفوظ اور کورونا فری۔ جناب، تو آج کی پہلی مقررہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، نام ہے آپ کا ارم حمید، بسم اللہ۔ صدر علی وقار، میں اپنے گھر کے آنگن میں کھلکھلاتی کلی ہوں کہ میرے کہکہوں کی خوشبو سے میرے گھر کے در و دیوار مہک اٹھتے ہیں۔ میری چہکتی صورت دیکھ کر میرے بابا جی اٹھتے ہیں، اور میری امی میری ہر خواہش کا خیال رکھتی ہیں۔ میں امی کی لاڈلی، بابا کی دلاری ہوں۔ صدر ذی وقار، یہ کیا ہوا کہ آن کی آن میرے خوشحال گھرانے کی کایا پلٹ دی گئی؟ مجھے میرے جنت جیسے گھر سے اٹھا کر جہنم جیسی کوٹری میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد میرے جسم کی بوٹی بوٹی کو نوچا گیا۔ رحم رحم کی فریاد کرتی میری روح کو چھلنی چھلنی کر دیا گیا، اور جب میری چیخیں بلند ہوئیں تو گلا گھونٹ کر میرا قصہ تمام کر دیا گیا۔ صدر ذی وقار، کچرے کے ڈھیر تلے دبی میری لاش اپنا قصور دریافت کرتی ہے، آہو بگا کرتی یہ فریاد کرتی ہے کہ زندگی اس قدر شفاف ہو جائے گی کیا؟ جی ہاں صدر ذی وقار، میں حیدرآباد کی رخسار اودو ہوں کہ جس کی زندگی کے چراغ کو بجھا کر اس کے والدین کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے تاریک کر دیا جاتا ہے۔ صدر ذی وقار، میں ظلم و جبر کی اس شفاف نگری میں مدتوں سے محو سفر ہوں۔ یہ وہ نگری ہے کہ جہاں لاڑکانہ کا ذیشان کتے کے کاٹنے سے دم توڑ جاتا ہے، اس کے غریب باپ سے 16,000 روپے وصول کر کے اپنے کفن تو داغے جاتے ہیں، لیکن غریب کو ویکسین کے نام پر محض دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ نگری ہے جہاں کشمیریوں کو اپنی ہی سرزمین پر گھسیٹا اور پیٹا جاتا ہے۔ یہ وہ نگری ہے جہاں شام اور فلسطین میں خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے۔ صدر ذی وقار، ہم پر یہ صفاقیاں لاحق ہوئیں کہ ہم مسلمان تو کیا ہوتے، ہم سنی شیعہ بریلوی وہابی ہوئے، ہم حرم کے پاسباں تو کیا ہوتے، ہم ہوس کے پجاری لالچی حیوان ہوئے، ہم پاکستان کے وارث تو کیا ہوتے، ہم سندھی پنجابی بلوچی اور پٹھان ہوئے، ہم غریب کو روٹی کا ٹکڑا تو کیا دیتے، ہم فریبی سیاستدان ہوئے۔ صدر علی وقار، کہنے کو تو انسان ہے مگر ہم سے بہتر تو حیوان ہوئے۔ کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں کرے دے؟ ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے۔ افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ شکریہ۔ جزاک اللہ، زبردست۔ انصب قریشی ہیں ہمارے اگلے پارٹیسپنٹ، تعلق ہے آپ کا یونیورسٹی آف سندھ جام شوروں سے، جناب انصب صاحب۔ لہو کی سرخ رنگت اور زندگی کی شفافیت نے چہروں سے مسکراہٹ تک چھین لی ہے صدر علی وقار، کہ میری نگاہوں کے سامنے شہر دادو کا 22 سالہ علی احمد ہے، نجی کمپنی میں کام کرتا نوجوان، اپنی ماں کی دواؤں سے لے کر اپنی بہنوں کی فرمائشوں تک سب کچھ پورا کر رہا ہے۔ نہ جانے کیسے اس مشکل وقت میں بھوک سے لڑ رہا ہے کہ علی احمد کو ایک پیغام موصول ہوتا ہے کہ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے سبب آپ کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ ذی وقار گھر کا واحد کفیل اپنے مالک کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، التجائیں کرتا ہے، مگر اسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ بے روزگاری کا غم اپنے کاندھوں پر اٹھائے گھر میں داخل ہوتا ہے تو ہائے شومی قسمت کہ بھوک سے پریشان علی احمد گلے میں پھندا ڈال کر خود کو موت کے گھاٹ اتار لیتا ہے، اور پنکھے سے لٹکتی اس کی لاش سوال کرتی ہے کہ زندگی اب اس قدر شفاف ہو جائے گی کیا؟ بھوک بس مزدور کی خوراک ہو جائے گی کیا؟
صدر علی وقار، انسانوں نے اشرف المخلوقات کا لبادہ اتار کے سفاکیت کی پوشاک کو زیب تن کر لیا ہے، اور اب ہمارے سامنے ہلاکو خان اور چنگیز خان کی مثالیں بھی کچھ نہیں کہ ذی وقار زندگی کی سفاکیت تو دیکھیے کہ کبھی بھوک سے پریشان کراچی کی ماں اپنے 2 بچوں کے ساتھ خودکشی کر لیتی ہے، تو کبھی 42 سالہ فیصل عباس بے روزگاری کے سبب وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے خود کو آگ لگا لیتا ہے، کبھی ساہیوال میں کم سن بچوں کے سامنے ان کے والدین کو گولیاں ماری جاتی ہے، تو کبھی 6 دن سے دہاڑی نہ ملنے پر ملتان کا مزدور اپنے 4 بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، کبھی چند پیسوں کے عوض بنت ہوا کو تبلے کی تھاپ پر نچایا جاتا ہے، تو کبھی حیدرآباد کی 6 سالہ رخسار کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ ضمیروں کے چراغوں کی ضیائیں بیچ دیتے ہیں، یہ مریم اور زینب کی ردائیں بیچ دیتے ہیں، کسی کی زندگی اور موت سے مطلب نہیں ان کو، یہ شہر درد میں نقلی دوائیں بیچ دیتے ہیں۔ ہوس کی انتہا تو اب یہ بھی ہے کہ جعفر و صادق مناسب دام لگ جائیں تو مائیں بیچ دیتے ہیں، مناسب دام لگ جائیں تو مائیں بیچ دیتے ہیں۔ شکریہ، بہت شکریہ جناب۔ وجاہت پہلوانی ہے محمدی میڈیکل کالج سے، محمد میڈیکل کالج۔ محمد، اوکے میرے پاس محمد لکھا ہوا ہے، I'm sorry۔ جناب وجاہت صاحب۔ جناب صدر، قلمکار لکھتا ہے کہ میرے پاؤں میں کوئی چیز چپک رہی تھی، یہ ربڑ کی 1.5 انچ لمبی 1/4 انچ موٹی نلکی تھی، میں دیکھ رہا تھا کبھی وہ ایک شخص کے پاؤں سے لپٹتی تو کبھی دوسرے کے پاؤں سے الجھتی، میں بڑی دیر سے نلکی کی تڑپ دیکھ رہا تھا، تجسس میں اضافہ ہوا، آگے بڑھ کر نلکی کو اٹھایا، اس پر لگی راکھ اور سیاہی کی تہ کو صاف کیا تو جناب والا میں تھراک کر رہ گیا کہ میرے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ نہ تو ربڑ کا ٹکڑا تھا اور نہ ہی کوئی نلکی، بلکہ وہ تو کسی معصوم کی انگلی تھی کہ جو کسی دھماکے میں کٹ گئی تھی، لوگوں کے پاؤں سے لپٹ کر ارے چپک کر انصاف کی دہائی دے رہی تھی، لیکن جناب والا جب زندگی اپنی صفاکی پر اتر آئے تو کٹی انگلی کی آواز کوئی نہیں سنتا اور دنیا بھر کے قبرستان گونگے ہو جاتے ہیں۔ جناب والا یہ عالم کے سلگتی مائیں بہنیں، جناب والا خواتین بال کھولے، کلیجہ تھامے، انگلیوں میں قلم ساکت، جناب والا انگلیوں میں قلم ساکت، ردائیں چیختی مائیں آئے آہیں اور سسکیاں، جناب والا یہ پکارتی ہیں کہ زندگی اب اس قدر صفاک ہو جائے گی کیا؟ جناب والا اعصاب شکن مناظر کہ کوئی وڈیرا کسی بچے کے دونوں ہاتھ کاٹ دیتا ہے، ارے مزدور کی جھوپڑی کے دیے کا تیل تک نچوڑ لیا جاتا ہے، ساہیوال میں معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو چھلنی کر دیا جاتا ہے، جناب والا راشن کی تقسیم پر سیلفیاں بنائی جاتی ہیں اور کسی ماں کا لختے جگر کتے کے کاٹنے سے تڑپتا نظر آتا ہے، ارے ستم پلائے ستم جناب والا کہ مردہ جانوروں کی ہڈیوں سے نکالا جانے والا تیل بیچا جا رہا ہے، معصوم بچیوں کے ساتھ عصمت دری کی جا رہی ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ زندگی اب اس قدر صفاک ہو جائے گی کیا؟ جناب والا کشمیر، فلسطین، چیچنیا، بوسنیا، لبنان، پاکستان، عراق، ایران کا ریٹ کہاں تک سنیں گے؟ جناب والا زندگی کی صفاکی کہاں تک سناؤں؟ ارے دوا کی جگہ تعویذ گنڈا، دین کی جگہ پیر پرستی، عدل و انصاف کی جگہ زور ڈنڈا اور کام کاج کی جگہ بے روزگاری کی چیرہ دستی، جناب والا بس جناب والا مجھے کہنے دیجئے کہ بس اب تو جی چاہتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے سکون کی نیند سو جاؤں اور آپ سب کہہ سکیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شکریہ جناب۔ اور کاشف مہدی سیال ہیں ہمارے آج کے آخری مقرر، سندھ یونیورسٹی جام شوروں سے۔ فیصل سبزواری صاحب تشریف لیں۔ السلام علیکم سر، مزاج بخیر، خیریت سے؟ جی اللہ کا ٹھیک ٹھاک ہے، چلیں جناب جی بسم اللہ۔ ظلم و بربریت، دہشت گردی، بم دھماکے، ٹارگیٹ کلنگ، معصوم پھولوں کے ساتھ زیادتی، لوگوں کو بسوں سے اتار کر گولیوں سے چھلنی کر دینا، نامعلوم افراد کا نامعلوم جگہ سے اغوا ہو جانا اور پھر ان کی بھوری بند لاشیں ملنا۔ زندگی کی صفاکیت ہوا کرتی تھی ذی وقار، لیکن زندگی اب اس قدر صفاک ہو چکی ہے کہ ہم ہاتھ ملانے سے گئے، ایک دوسرے کو گلے لگانے سے گئے، ارے مساجد میں عبادت کرنے سے لے کر مدارس میں
जाने से गए, अरे अपने तमाम मजहबी व सकाफती त्यौहार मनाने से गए। जीवकार, हमारा काबा बंद, सारी मज़ारात बंद, मंदिर मस्जिद गिरजाघर सारी इबादत गाहें बंद, और हम जिंदगी की सफाकियत सागर सिद्दीकी के अशार में ढूंढते फिर रहे हैं कि जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। जीवकार, जिंदगी की सफाकियत देखनी है तो कोट उर्दू के उस 40 साला मजदूर नजीर को देखो कि जो अपनी 5 जवान बेटियों और एक कमसिन बेटे की फाका कशी बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपनी 5 बेटियों को पानी से रोजा अफ्तार करते नहीं देख पाता और जिंदगी की सफाकियत से हार कर खुदकशी करने पर मजबूर हो जाता है। आओ देखो लाड़काना के उस मासूम बच्चे को कि जो कुत्ते के काटने की वजह से अस्पताल में चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन जीवकार हम पर मुसल्लत किए हुए इन बेहस हुक्मरानों की बेहसी इस हद तक बढ़ गई कि उसे वैक्सीन तक ना मिली और वो मासूम बच्चा फलक लर्जा देने वाली चीखें करके जिंदगी की सफाकियत पर मातमदारी करता रहा। जीवकार, आओ देखो उन वालिदैन को कि जो अपने बच्चों को ये कहकर सुलाते हैं कि बेटा सो जाओ, रात में फरिश्ते खाना लेकर आएंगे, और फिर खुद पूरी रात अपनी बेबसी पर अश्क बहाते आसमान को देखते ये सोचते रहते हैं कि जिंदगी अब इस कदर सफाक हो जाएगी क्या, भूखी मजदूर की खुराक हो जाएगी क्या। जीवकार, लेकिन जिंदगी चाहे कितनी भी सफाक क्यों ना हो जाए, हमने अपने मुसम्मम इरादों को बेहतर करके लेकर चलना है, और फिर कभी जेडीसी के दस्तरख्वान की तरह तो कभी आवाज़ अवाम प्रोग्राम सरेआम की तरह हक और सदाकत का अलम बुलंद करना है। समातों का शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। आप चारों मुकर्रिरीन जरा यहाँ तशरीफ लाइएगा। और हमारी जो पहली मुकर्रर थी इरम हमीद, बैरेट हॉटसन यूनिवर्सिटी से, राइट जनाब। तो अब मुझे नहीं मालूम कि नंबर्स ज़ाहिर फैसल भाई ने इब्तिदाई तकारीर तो नहीं सुनी, माइक पे कहिएगा जी। किस तरह कर रहे हैं हम? 2 तकारीर मैं सुन पाया हूँ तो मैंने उसमें मार्किंग दी है। ठीक है, उसमें हमें तीसरी पोजीशन में ही आसानी रहेगी। हाँ, इसमें क्योंकि वो आखिरी 2 में ही वो है मामला। अच्छा। और आई होप आप जब वापस यूट्यूब पर सुनेंगे तो अभी तक इत्तेफाक राय से चूँकि होता आया अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मेरा ये गुमान है कि ठीक फैसला हुआ होगा इंशाल्लाह, जो 2 फैसल भाई तकारीर नहीं सुन पाए। इरम और अनसब, आप दोनों की तैयारी बहुत अच्छी थी, जिसको वजाहत आपने कहीं कहीं लगा कि जब आप फंबल कर रहे थे या कहीं भूल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ी तैयारी और होती तो आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते थे। आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है और मैंने शायद गुज़श्ता बार भी ये कहा था, बड़ा नेचुरल और आपका अपना अंदाज़ है, नहीं वजाहत का। काशिफ, शानदार बॉडी लैंग्वेज है आपकी, नेचुरल, आप एक शानदार मुकर्रर बन सकते हैं। इसको पॉजिटिवली यूज़ कीजिएगा फ्यूचर के अंदर। बाकी तलफ़ुज़ के बहुत सारे मसाइल हैं, मैं उस तरफ आता हूँ, लेकिन बॉडी लैंग्वेज के एतबार से बहुत ऐसा लग रहा था कि दिल से बात की जा रही है। आप भी, वजाहत भी नेचुरल, बहुत नेचुरल थी। सब लोगों ने आज अच्छा एक मुकाबला बतौर मजमूए में देखने को मिला। बाकी वजाहत अगेन तैयारी के हवाले से आवाज़ को आवाज़ कह गए आप, शायद वो मुझे यकीन है चाहता कह गए, चाहता, तो लफ्ज़ों को थोड़ा सा ज़रा उसकी अदायगी, वो कहते हैं ना, चबा कर अदा कीजिए। काशिफ अगेन बेहतरीन अंदाज और आप हाईएस्ट नंबर हैं कमो बेश बॉडी लैंग्वेज के मेरे पास, लेकिन तलफ़ुज़ कि वो लहजे की मामले में तो ज़ाहिर है वो अगेन मैं बार बार कहता हूँ हमारी खूबसूरती है मुख्तलिफ लहजों की, लेकिन तलफ़ुज़ अगवा कहेंगे तो इसके लिए ज़ाहिर है वो अगवा है, इसको बल्कि आपने तो अगवा कहा। सफ़ाक को ठीक तरह से अदा नहीं किया आपने, सफ़ाक कहते रहे, सफ़ाक है। जबर पढ़ गए आप, जबर को, ठीक है। कोट उद्दू कहा आपने, कोट अद्दू है। अब किसी अगर अपने शहर का नाम ले रहे हैं तो वो शहर ठीक होना चाहिए। खुदकशी कहा आपने, खुदकुशी है। तो ये तलफ़ुज़ की ये वो गलतियाँ हैं कि इनको लहजे के तो मामलात को सरफ नज़र किया जा सकता है, लेकिन इनको अब सीखना है आपने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि आप बहुत अच्छे मुकर्रर बन सकते हैं। इरम, अब तक के हाईएस्ट मार्क्स हैं बॉडी लैंग्वेज के मेरे पास जो अब तक मैंने दिए। शाबाश, अच्छी तैयारी थी आपकी। अनसब, आपने भी बहुत अच्छी तकारीर की। तो मुकाबला बहुत क्लोज। आप अगर आखिरी 2 मुकर्रीन के मैंने क्योंकि 2 तकारीर सुनी, मेरे ख्याल में मैं पिछले मुकाबले में भी वजाहत जो हैं वो आपने बहुत अच्छी तकरीर की थी, आज भी बहुत अच्छी जो मैंने सुनी है। एक तो जनाबे वाला की गर्दान इतनी है आपकी तकरीर, यानी आप
کہیں زور ڈالنے کے لیے، توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں نا، یا اس کو بریک لینے کے لیے بھی آپ استعمال کرتے ہیں کہ کوئی آرگیومنٹ ذہن میں نہیں آ رہا. ایک تو آپ سب نے یاد کی ہوئی ہے، تو بہت ضرورت سے زیادہ ہو گیا تھا جناب والا. اور لیکن اگین بہت اچھی تقریر اور تیاری ساری کی ساری آپ کی اچھی نظر آ رہی تھی. اور کاشف کی میں نے سنی، میں اقرار کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ آپ کی جو باڈی لینگویج ہے نا وہ بہت ریلیونٹ تھی آپ کے مواد کے ساتھ. تو بڑی نیچرل تھی، اپنا انداز تھا. ہاں ایگزیکٹلی. تو انشاءاللہ تعالیٰ محنت کرتے رہیں گے تو بہت آگے جائیں گے. مجھے ایک چیز کا بہت افسوس ہے ٹریفک کی وجہ سے، میں انصب کی تقریر نہیں سن پایا کیونکہ انہوں نے پہلے راؤنڈ میں بہت شاندار تقریر دی تھی. آپ پھر سنیے گا دونوں کی تقاریر، آپ کو لطف آئے گا جو ابھی پوزیشنز اناؤنس ہونے والی ہیں. 1 نمبر کا، آدھے نمبر کا، پھر آدھے نمبر کا اور پھر 1 نمبر کا مارجن ہے میرے پاس جو مارکنگ ہے. اور ظاہر ہے بدقسمتی یہی ہے کہ اب اسی کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے چونکہ آپ دونوں نہیں سن پائے تقاریر. تو پہلی پوزیشن اس نے، دوسری پوزیشن سے آغاز کرتے ہیں. دوسری پوزیشن ہمارے آج کے دوسرے مقرر نے حاصل کی انصب 1 پوائنٹ کے فرق کے ساتھ، لیکن اچھی تیاری تھی. آپ کے پروننسیشن کا بس آدھا نمبر اور آدھا نمبر ہی باڈی لینگویج کا کم تھا، باقی آپ کی ریلیونس اور کانٹینٹ کے نمبر کم و بیش 1 سے تھے. پہلی جو ہماری پوزیشن ہے وہ ہماری پہلی مقررہ ارم نے حاصل کی ہے. ارم بہت اچھا بولی آپ. اگین میں نے بتایا باڈی لینگویج کیونکہ آپ جو کہہ رہی تھیں وہ لگ رہا تھا کہ آپ اس پر یقین رکھتی ہیں، آپ کی کنوکشن دکھائی دے رہی تھی. اچھی تقاریر، سب نے بہت اچھا بولا، لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے 2 لوگوں کو آگے جانا ہے. اسی طرح 1 نمبر کے مارجن سے ہمارے پاس تیسری پوزیشن ہے اور پھر آدھے نمبر کے مارجن سے چوتھی پوزیشن ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا مقابلہ تھا. آج آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ایک اچھی ہمیں ڈیبیٹ اور کمپٹیشن سننے کو ملا. رائٹ جناب، بہت شکریہ چاروں مقررین کا. ہمارے ٹاپ 2 کوالیفائرز ہیں NX کا ڈیلکس جوسر اور NX ڈیلکس بلینڈر گرائنڈر آپ لوگوں کے ساتھ جائے گا. اور WB بائی ہمانی کے گفٹ ہیمپرز ہیں آپ سب کے لیے. بنائیے اپنا جہان صحت مند، محفوظ اور کورونا فری. اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے سینیٹائز کرنا نہ بھولیے. چاروں مقررین کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لیتے ہیں اور علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں آ رہے ہیں یہاں پر. تو بس آپ کے سوالات اور علماء کرام کے جوابات بریک کے بعد انشاءاللہ.